جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی شب منسوب ہے مولا امام حسن علیہ السلام کے نام سے۔ آج ان دو تابوت کی برآمدگی ہے، ان دو جنازوں کی برآمدگی ہے، ایک جو بہنوں نے گھر سے بھیجا اور ایک جو امت نے تیروں کے ساتھ گھر واپس بھیجا۔ میں دعوت خطاب دوں گا شباب الخطبہ جناب علامہ آصف رضا علوی سے کہ وہ آئیں اور جنازوں کی برآمدگی کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلندتر صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند صلوات پڑھیے۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقازادی ملک برادران کی یہ صف ازا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پوری رات جتنے بھی آپ عزادار مومنین و مومنات اس صف ازا پہ حاضر رہے، میرا مالک ہر ایک کو اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، میرا مالک ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ اللہ جناب ملک محسن کو مکمل صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت علی نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت حسین نصیب فرمائے، آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت سے ذکر شروع کیا جائے۔ آج کی یہ مجلس اس شہنشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے جس نے ہر دور کے رسول کو ابو جہل کے طعنے سے بچایا۔ آج کی مجلس اس شہنشاہ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ منسوب ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔ دوسرا تعارف خاموشی سے سنا، تیسرا تعارف اتنا بلند ہوگا کہ آپ کی آواز عرش تک پہنچے گی۔ آج کی مجلس اس شہنشاہ کے ساتھ منسوب ہے جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہتا ہے۔ مالک حسین آقا زادی کو غم عطا نہ فرمائے، شہزادی کونین ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ بسم اللہ۔ جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہے، اس شہنشاہ کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। पूरी की पूरी मजलिस मुकम्मल गुफ्तगू उसी शहनशाह की दहलीज पाक पे, इसमत की दहलीज पे बाइज्जत सजदा। मक्के के लोगों ने नबी को ताना दिया, उन्होंने कहा तू दीन कहां से फैलाएगा, तेरी तो औलाद ही कोई नहीं, तेरी औलाद नरीना ही कोई नहीं, तेरा बेटा ही कोई नहीं। जितनी देर तू जिंदा है तब तक तेरे अल्लाह का नाम चलेगा, तो दुनिया से चला जाएगा तेरा मजहब मिट जाएगा, इसलिए कि तेरा बेटा कोई नहीं। मक्के के काफरों ने नबी को कहा कि तेरा वारिस कोई नहीं होना, इसलिए कि तेरा बेटा नहीं। मुझे खबर है कि रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है, लेकिन मैं लाहौर के मजाज को समझता हूं। जुमला यहीं पे पहला आ गया और आपकी समातों से टकराने लगा है। उन्होंने कहा कि तेरा मजहब कैसे चलेगा, तेरा तो बेटा ही कोई नहीं, तेरा तो वारिस ही कोई नहीं। काफर थे लेकिन जानते थे कि वारिस हमेशा बेटा होता है। मौला हुसैन उन्होंने कहा तेरा मजहब कहां से चलेगा, तेरा तो बेटा ही कोई नहीं है। इतना मक्के के काफरों कहना था, शुक्रिया, मक्के के काफरों का इतना कहना था। कायनात की कुल्ली रहमत सर झुका के नबी अपने घर वापस आए। अभी नबी अपनी मसरत पे बैठे नहीं थे कि नबी को अपने पांव पे किसी के जबरील के पैरों की सरसराहट महसूस हुई। नबी ने देखा तो कदमों में जबरील पैरों को जोड़ के कह रहा था तू ना घबरा, वो कहता है जवाब तू नहीं देगा, जवाब हम देंगे। मेरा मालिक क्या जवाब देगा? जबरील की आवाज वो कह रहा इन्ना आतैना कल कौसर। इन्होंने कहा है कि तेरी औलाद कोई नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि तेरी औलाद कोई नहीं। हम तुझे कौसर अता करें, हम तुझे औलाद कसीर अता करें। सूरह कौसर की अमली तफसीर बन के जनाब हसन दुनिया में है। ये शहजादा अमन, ये शहजादा सब्ज कबाब, इस मेरे शहनशाह का तारीख में किरदार लिखा गया कि इस मेरे मौला ने सुलह की थी और आज तक हमें दुश्मन जीने नहीं देता कि हसन ने सुलह की थी। लिहाजा शियों को भी चाहिए कि उस बंदे के साथ नरम रवैया रखें, इसलिए कि हसन ने सुलह की थी। लफ्ज़ सुलह बताता है कि कभी जंग थी, कभी दोस्ती में तो सुलह नहीं हुई। सुलह हमेशा दुश्मनी पे होती। सुलह हम बाद में देखेंगे, पहले तो इतना तो मान था दुश्मनी थी, तो इसी वजह से सुलह हुई। और जिसके दिल में लम्हे के लिए भी इनकी दुश्मनी आई हो, इसने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन ने सुलह की नहीं, इमाम हुसैन इमाम हसन से सुलह की गई। जैसे हुसैन ने जंग की नहीं, इमाम हुसैन से जंग की गई। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुद हाकम ने कागज और कलम भेजा कि शर्तें तू लिख, मान हम लेते। जब कागज कलम हसन के पास आई, हसन तो पहली जंग जीत गए। जो जाग रहा है उसका तो मैं जामन नहीं हूं। जो ही कागज कलम हसन के हाथ पे आया, हसन ने कागज कलम लेके नाना की कब्र की तरफ देखा, देख नाना तेरा बेटा जंग जीत गया है। ये वही नहीं जिनसे तूने मांगा था और इनकार हुआ था, तूने कहा था। और आज देख कागज कलम मेरे दरवाजे पे आ गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की पहली शर्त लिखी, लाहौर में मैं पहली शर्त पढ़ने लगा। ये शर्त नहीं थी, ये हसन के लड़ने का तरीका था। इमाम हसन ने तलवार नहीं उठाई, कलम के साथ जंग की। इतना गहरा जख्म दिया मलूकियत को कि आज तक मलूकियत हसन का दिया हुआ जख्म भर नहीं रही। क्या जख्म दिया? इमाम हसन ने पहली शर्त क्या लिखी? जो नौजवान बच्चे बैठे, इमाम हसन का पहली शर्त, आज के बाद हाकिम सुन्नत कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। आज के बाद ये लिखे, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अगर ये पहले करता था तो इसने शर्त क्यों मानी? ये कह देता कि हसन मैं तो पहले भी कुरान और सुन्नत पे अमल करता। इमाम हसन का लिख तो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। करीब बैठा हुआ था इसका मशीर,
اور مشیر بھی اس کے ایسے ہی ہوتے تھے کہ جنگ صفین میں اس نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے عمر بن عاص سے شرط لگا لی تھی۔ یزید کے باپ نے کہا کہ زیادہ میں ذہین ہوں، عمر بن عاص نے کہا زیادہ ذہین میں ہوں۔ اس نے کہا تیرا مشورہ نہ بھی ہو تو میں حکومت چلا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے مشورے کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں میں شرط ہو گئی کہ ذہین زیادہ کون ہے۔ عمر بن عاص نے کہا چل میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، کان میرے قریب کر۔ اس نے کان قریب کیا۔ اس نے کہا تجھ جیسا بیوقوف کون ہوگا، خیمے میں تیرے میرے سوا ہے کوئی نہیں۔ جہاں عقل کے فیصلے ایسے ہوتے ہوں وہاں حجت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر، اس نے یزید کے باپ سے کہا اس نے رک، میں نام نہیں لوں گا، میں صرف یزید کا باپ ہی کہوں گا۔ سائیکل چور کو بھی پولیس والے پکڑ لیں تو کان سے پکڑ کے پہلا سوال کرتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی موت ہی یہ ہے جب قیامت والے دن فرشتے کان سے پکڑے پوچھیں گے بتا کس کا بیٹا ہے۔ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ عمر نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا دے، میں ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا ایک شرط حسن تو نے لکھی، ایک ہم لکھوائیں۔ امام حسن نے مسکرا کر لکھوا، اس کا لکھ شرط کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ سیرت شیخین جو پہلی خلافتوں کا دور گزرا تھا ان پہ بھی عمل ہوگا۔ یہ شرط کہنی تھی، امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا حسن ہم نے تیری شرط مانی، تو ہماری شرط کیوں نہیں مان رہا؟ امام حسن نے کہا لکھ دوں؟ کتنا باریک جملہ آنے لگا۔ میں ابھی سماعتوں کا امتحان لوں گا، کون بندہ ہے جو ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا؟ مخدوم ناصر جدی امام حسن نے کہا لکھ دوں شرط؟ اس نے کہا لکھ، میں لکھوا رہا ہوں کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ امام حسن نے کہا دیکھ لے میں لکھنے لگا ہوں، یہ شرط تو نے لکھوائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھوائی ہے۔ امام حسن نے کہا چل لکھ دے، اگر یہ کہتے ہیں یہ تسلیم کر گئے ہیں سیرت شیخین پہ عمل ہوگا۔ جب میں نے قرآن اور سنت والی شرط لکھ دی تھی تو دوسری سیرت لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے، اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا۔ امام حسن نے کہا میری باری ہے، اگلی شرط میں لکھواؤں گا۔ حسن نے کہا پھر اس شرط کے بعد میں کوئی شرط نہیں لکھواؤں گا۔ حاکم نے کہا لکھوا، آخری شرط کون سی لکھوانا چاہتا ہے؟ امام حسن کے چہرے پہ علی والا جلال آیا۔ پھر میں تیسری شرط لکھوں گا، تخت تاج چاہیے نا، اٹھاؤ تخت اور تاج۔ آج کے بعد کوئی کتا منبر میں میرے باپ علی کو نہیں پہنچے گا۔ اٹھاؤ لے جاؤ اپنی حکومت۔ آج کے بعد کوئی بھی میرے باپ علی کو نہیں پہنچے۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مالک علی کے خلاف بکواس کی جاتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے مولوی سڑکوں پہ شور مچا رہے، نمو سے صحابہ بل پاس ہونا چاہیے۔ میں انتظار کرتا ہوں یہ پیش کریں۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میری قوم کے نوجوان پریشان نہ ہوا کرو، یہ جس مرضی ہتھ کنڈے کے ساتھ آئے ہماری حکمت عملی تیار ہے۔ اگر یہ کہیں گے نمو سے صحابہ کے بل پاس ہونا چاہیے تو میں دو علموں کے درمیان لاہور کے مرکز میں کھڑا ہو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کر دیں گے۔ ہم قرآن کے حاشیے میں تمہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ جو صحابی کی توہین کرے گا اسے کافر کہا جائے گا، جو صحابی کی توہین کرے گا اسے پھانسی دی جائے گی۔ پھر ہم تجھ سے سوال کریں گے آپ بتا تو علی کو صحابی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اب جو شام میں علی کا بھونکتا رہا ہے اسے کب پھانسی دو گے؟ جس نے سب سے
سے پہلے اٹھاؤ یہ تخت، یہ میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. یہ مالک حسین کی قسم ہے، جناب حسن کی اتنی شجاعت ہے. کتابوں سے جناب حسن کی حکمت عملی پڑھی جائے نا، لوگوں کے دماغ پھٹنے کے لیے آ جائے. کتنی حکمت عملی سے جناب حسن نے کام لیا. دور کون سا تھا؟ مکاریوں کا دور، سیاست کا دور، جھوٹ کا دور، منافقت کا دور. اس دور میں جناب حسن نے علی ولی اللہ کو زندہ رکھا ہوا تھا. اس نے ایک دفعہ جناب حسن کو اپنے دربار میں بلایا. دربار میں بلا کے اس نے سارے اپنے حواریوں سے کہا، آج بلاؤں گا میں حسن کو دعوت پہ، دعوت ہوگی کھانے کی، تم نے کرنی ہے ہمارے آبا و اجداد کی تعریف. 7 بندے بٹھائے اس نے دسترخوان پہ، نام مجھے یاد ہیں، لے اس لیے نہیں رہا کہ ولدیت کنفرم نہیں. نام تاریخ میں لکھے. 7 بندے دسترخوان میں ملا کے جناب حسن کو بلا لیا. میرا کریم شہنشاہ دربار میں، اس سے پہلے قسمیں دلوائیں لوگوں سے، ایک بھی بندہ جناب حسن کی عزت کے لیے اٹھے گا نہیں. صرف میرے آبا و اجداد کی تعریف کرو گے، جتنا ہو سکے علی کی توہین کرنی، جتنا ہو سکے اہل بیت کی توہین کرنی. امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو جگانا، میں تمہیں حسن سنوں. ادھر امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا. حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ہاشم والی دستار، ذوالفقار حیدری کو نیام میں لیے ہوئے، عبد المطلب کی عبا پہنے ہوئے، انگشتری سلیمان کو ہاتھوں میں لیے ہوئے. حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا. ابھی یہ بندے 7 نہیں اٹھے، یہ حاکم شام اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حاکم شام کا اٹھ کے کھڑا ہونا تھا. 7 بندوں نے کہا، ہم سے تو نے قسمیں لی تھی کہ تو نے کھڑے نہیں ہونا، اور تو حسن کے احترام میں کھڑا ہو گیا. اسے کا قسم ہے اس خدا کی، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے میں نے ایک دیو کو آتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیہ نہ تھا. اس نے میرا کان بڑا اٹھ، حسن کے احترام ہے. حسن کے خود و خاموش ہو گیا. جناب حسن دسترخوان پہ بیٹھے. 7 بندوں نے اکٹھے ہو کے امیہ کے خاندان کی تعریفیں شروع کر دی. کہنے کا جو تخت پہ بیٹھا اس کے باپ کی یہ عزت تھی، یہ اتنی سلطنت کے مالک ہیں، یہ بڑے امیر قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ تو یہ ہیں. جبکہ علی تو کہتے ہیں کہ علی تو کوفہ میں فقیروں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، علی تو زمین پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، علی تو گلیوں میں رہتا ہے، علی کی تو آبا پہ پابند لگے ہوئے ہیں. اتنے جملے بار بار توہین علی کے کہہ رہے تھے، اور ساتھ بیٹھے یزید کے باپ کی تعریف میں تعریف، تعریف میں تعریف بول بات رہے تھے. 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، جناب حسن کا خطبہ نہ ہو، پاکستان کا مرضی کا چوک منتخب کر، میں اپنی گردن کا لہو دیتا ہوں. میرے مالک حسن نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے ہمارے سامنے اپنے خاندان کی تعریفیں کرنے والوں، میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک اور اپنے باب علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا کردار تمہارے سامنے دربار میں پڑھتا ہوں. اگر سچی ماں کے بیٹے ہو، ایک ایک کر کے اٹھو اور میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا.
میں دربار میں اونچی آواز میں اپنے خاندان کا کردار پڑھتا ہوں، تم اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سناؤ۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ جملے میرے نہیں، جملے میرے شہنشاہ شہزادہ یمن جناب حسن کے تھے۔ کتاب کہتی ہے ابھی جناب حسن یہ جملہ کہتے ہیں پیچھے سے بدبخت اٹھا اور اس نے مولا امیر المومنین کو گالی دی۔ گالی دینے کا نام تھا حسن کا چہرہ اسی طرح فرمایا تو نے میرے باپ کو گالی دی ہے، تیرا باپ وہی نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ یوں شجروں سے لگا مولا بے بادشاہ حسن کے چہرے پہ یوں حیدری جلال آیا، فرمایا او ہم سے مقابلہ کرنے والوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے۔ میں جناب حسن کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے۔ احمد و ضمیری، علی و امیری، حسین و وزیری، جبریل و فقیری، آئے ہم سے مقابلہ کرنے والوں، ہمارے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین میرے وزیر کا نام ہے، جبریل میرے فقیر کا نام ہے۔ تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مشرق کو مغرب کرو، مغرب کو مشرق کرو، مرد کو عورت کرو، یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے 14 کے پاس اختیار۔ ہم چاہیں تو مرد کو عورت کریں، ہم چاہیں تو عورت کو مرد کریں۔ ان کا چاہنا کیا ہے وہ بھی میں سمجھا دوں۔ بندے سمجھتے ہیں کہ شاید موجے والے کرتے نا، کہہ دیتے تھے تو اللہ کرم نوازی کر دیتا تھا۔ میں اسی بات سے امام حسن کا ایک چاہنا سناتا ہوں آپ کو، ورنہ تو جس حجت کا آپ نام لیں میں ان کا چاہنا سناؤں، کیونکہ آج مجلس منصور سے زیادہ یمن سے ہے تو میں جناب بادشاہ حسن کا چاہنا سناؤں۔ میرے مولا امام حسن اپنے باغ میں کھڑے تھے، یا قریب سے فقیر شام کا قافلہ گزرا، میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر ہے۔ امیر ایک ہی ہے کائنات میں، غازی کا بابا۔ یہ یوں باغ کے باہر سے گزرا، اس کے ساتھ اس کے پالتو حواری تھے۔ انہوں نے اسے جا کے کہا، انہوں نے کہا وہ باغ کے اندر حسن کھڑا ہے، توہین کا پہلو ڈھونڈتے تھے نا، آؤ جناب حسن سے ساتھ جا کوئی بات کریں۔ اس نے گھوڑے کو واپس کیا، جناب حسن کھڑے تھے۔ حسن کے قریب جا کے کہنے لگا، حسن سے نواب علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، تو بھی کرتا ہے؟ سطر سننا جناب حسن کے اور گھر تک نشہ رہے گا۔ جناب حسن نے سار اٹھا کر، تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ ہمارے ہاں چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ جو پہلا دعویٰ کرے وہی آخری کا دعویٰ۔ اسے کہا تیرا بابا سلونی چاہنا سمجھانے لگا، ان کا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا تیرا بابا علی کہہ دیتا تھا کہ جو مجھ سے پوچھو، تجھ سے بھی جو پوچھے بتا دیتا ہے۔ امام حسن نے کہا پوچھ۔ اب سوال، اور جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، جاہل صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا،
سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے. بابا ناصر جی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے بھٹی صاحب, بڑے بڑے بندے جو ہیں نا سج دج کے آئیں گے, جی آپ کے مولوی صاحب آئے ہیں, ہم نے جی کچھ سوال کرنے, ہم بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون بھی آیا ہے سوال کرنے کے لیے. آگے سامنے بیٹھ کے جی وہ سوال یہ تھا یہ گھوڑا کہاں لکھا ہے. یعنی کہ جاہل کو صرف جواب ہی نہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا. اب امام حسن کا پوچھ, اب آپ دیکھیں جس کے سامنے حسن کھڑا ہو کے کہے پوچھ, اس کے پھر علم کا معیار کیا ہوگا. حسن کا پوچھ, اب کوئی اور سوال تو آیا نہیں, کیا پوچھوں اس سے, زمین پوچھوں گا یہ بتا دے گا, آسمان کے حصے پوچھوں گا بتا دے گا, دیکھیں گا اچھا یہ اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں. چاہنا سمجھانے لگا اس کھجور میں کتنے کھجوریں لگے. امام حسن نے سر اٹھائے دے کے بغیر کا 3313. حسن کتنی, فرمایا 3313. رک 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 رک, تو کیا سمجھتا ہے میں گنواؤں گا نہیں. اسے سپاہیوں سے کہا اترو نیچے, کھجوریں ڈورو, ایک ایک دانہ گنو, آج میں دوں گا امامت کا امتحان. اس نے سر بھی نہیں اٹھایا, اس نے کھجور بھی نہیں دیکھی, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کھجور کے نیچے کھڑے ہو کے کوئی کھجور کے پھل کا اندازہ نہیں لگا سکتا, کیونکہ اس کا پھل اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اس نے دیکھے بغیر کہہ دیا 3313. سپاہی چڑھ کے کھجوریں ساری نیچے گرا دی, یہ قریب کھڑا ہے اور نگرانی کر رہا ہے. سپاہی گر رہے ہیں, کھجوریں کتنے ہیں, گنتے گنتے کھجوریں یہ قریب چکر لگا رہا ہے. امام حسن مطمئن کھڑے, نہیں میں جملہ بتا دیتا ہوں, خلافت چکر میں تھی, امامت مطمئن. بادشاہ چکر میں تھے, امامت مطمئن تھی. یہ کھجوریں گنواتا رہا گنواتا رہا گنواتا رہا, کھجوریں گنتے گنتے جب سپاہیوں نے کہا 3313 3313. اسے سمجھ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ, ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ, ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ. اسے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گھٹتی نہیں, ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی نہیں. یہ اپنے گھوڑے کی زین میں بیٹھا, اس نے اپنے گھوڑے کو چلایا. امام حسن نے پیچھے آگے کہا تو نے سوال کیا, میں نے جواب دیا, بتا کے دا تو جیتا کہ تو ہارا, تو جیتا کہ تو ہارا. یہ دیکھ کر کہا ہاشمی غیب جانتے ہیں, تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا, تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا. جناب حسن نے گریبان پر رکھ کر, میں نے غیب سے نہیں بتایا, میں نے کہا یہ ہو گئے. میں نے کہا ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. امام موسی کاظم کو بلایا تھا ہارون دربار میں, اسے دربار میں بلا کے کہا کہ تو میرے دروگا کی قید میں ہے, میرا دروگا دروازہ کھولے تو دروازے سے باہر آتا ہے, جب تک ہم تالا نہ کھولے تو اندر رہتا ہے. تو چار دیواری کے اندر رہ کے کائنات کا کنٹرول کیسے چلا رہا ہے, جبکہ تیرے تالے کی چابی تو میرے دروگا کی جیب میں ہے. امام موسیٰ کاظم نے دیکھے کہ بدبخت ہماری طاقت کو آزمانا, اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. امام کا اتنا کہنا تھا یا دیوار کی اینٹیں سونے کی ہونی شروع ہو گئی. امام نے دیوار کی طرف دیکھا, جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں. دیوار سے آواز آئی, مولا جب آپ کہہ رہے تھے نا اگر میں چاہوں, ان میں سے کہ حرامی سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے. یہ جو چاہیں وہ کر دیں. ان کی چاہت کو کن کہتے ہیں, ان کے لہجے کو کن کہتے ہیں. یہ اختیارات کے مالک ہیں. بندے کہتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حسن نے ایک مرد کا عورت کیا تھا, ہم نے دیکھا تو نہیں. تو آج آزما, علی کا جتنا منکر ہوگا ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں ہوگا. ہمیں فخر ہے, ہم نے ملوکیت کے, ہم نے بادشاہت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, ہم نے خلافت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, ہم نے امامت کو سجدہ کیا. خلافت والوں کے ہاں لڑائیاں ہیں, ایک بٹھاتا ہے دوسرا گرا دیتا ہے.
دیکھ رہے مولوی فضل الرحمان کس تیاری میں ہے؟ میں نے حکومت گرانی ہے۔ ان سے پہلے پوچھو کہ اولے الامر تم کسے سمجھتے ہو؟ کہتے حاکم وقت کو۔ تو پھر تو کیسا اولے الامر کا ماننے والا ہے کہ تو اپنا ہی اولے الامر گرانے جا رہا؟ حکومت والوں کے ہاں یہ جھگڑے ہیں، آج عزت کل توہین۔ امامت والوں کے ہاں یہ جھگڑا نہیں۔ امامت بڑی پرسکون ہے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، جھگڑا امامت پہ نہیں ہوا۔ امام نے آنکھیں بند کی، 18 بیٹوں نے تلواریں نکالی کہ میں امام بنوں گا، میں امام بنوں گا۔ نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ پھر مولوی کو شرف نہیں آتی؟ جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ ووٹوں والا امام نہیں ہوتا، دوبارہ ووٹوں والا امام نہیں ہوتا۔ دنیا سمجھ گئی ہوتی تو اس گھر کے جنازے گھروں سے واپس کرنا۔ سال کی محنت ہے، اللہ بھائی کی زندگی کرے، اللہ اس گلشن کو مہکتا رکھے۔ جناب ناصر بخاری، جناب برادر ملک زوار، جناب سید ذکی شاہ جی، یہ سارا گلشن ایسے ہی مہکتا رہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہو بڑے خوش قسمت ہو، تم آئے ہو غریب کے جنازے پہ، اور آج جنازوں کے رنگ بھی دو ہوں گے۔ میں پڑھوں گا بادشاہ کی شہادت کے اختتام پہ ایک جنازہ آئے گا مستورات میں۔ وہ جنازہ وہ ہے جو بہنوں نے بھیجا تھا۔ آپ اس جنازے کی بھی زیارت کریں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ بھی آئے گا جو امت نے واپس بھیجا تھا۔ کوشش میں کرتا ہوں سبب مہیا ہوں، تیری آنکھ سے آنسو آئے، علی کی بیٹی راضی ہو، اللہ میرے بھائی کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ جتنے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، محمد کی بیٹی ان میں جس کی جو دعا ہے، جناب حسن کی کریمی کا واسطہ، وہ دعا قبول ہو جائے۔ جس نے آج حسن کے دسترخوان سے لنگر کیا، رزق لیا، میرا بادشاہ تمہارے رزق میں کمی نہ کرے۔ یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بہنیں بازار میں چادر مانگ رہے ہیں۔ اگلی سطر پہ امتی چپ رہے، سید ہائے ضرور کہے، یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بھتیجی رسیوں میں دفن ہو گئی، جس کو غسل کے لیے شام والوں نے پانی بھی نہ دیا۔ کائنات کا شریف ترین امام، کسی کو نہ کچھ کہنے والا، کسی سے نہ کچھ سننے والا۔ جب زہر ملی ہے نا میرے بادشاہ کو، میرے مالک اٹھے اور سیدھے آئے ہیں قاسم کی ماں کے گھر۔ مولا نے، امام حسن نے آ کر دروازے پہ دستک دی۔ بی بی فروا نے دروازے پہ آ کر، کون؟ حسن کی آواز آئی، فروا دروازہ کھول۔ بی بی فروا نے دروازہ کھولا تو حالت کیا ہے؟ امامہ کھل کے گلے میں ہے، رنگت چہرے کی زرد ہو چکی ہے، ہاتھ میرے بادشاہ کا جگر پہ ہے، جسم میں میرے بادشاہ کے کفی تاری ہے۔ فروا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مولا یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ حسن رو کہتے، میری حالت چھوڑ، میرا قاسم جگا، مجھے چھوڑ، میرا قاسم جگا۔ ماتمیوں کی رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب میرے بادشاہ حسن کو زہر ملی، جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ میں وجہ پڑھنے لگا، عمر پڑھنے لگا ہوں، بے ساختہ ہے کہنا۔ قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر، 3.5 سال کا سن تھا۔ وہ جس کی محرم میں مہندیاں اٹھاتے رہے ہو نا، 3.5 سال کا تھا وہ شہزادہ۔ جب ماں نے آ کے بستر سے اٹھا کے باپ کے سینے پہ لٹایا، باپ کے سینے پہ قاسم کا آنا تھا، آنکھیں کھول کے کہتا ہے، اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ رو کے کہتی، آنکھیں کھول، گرم ریت نہیں، بابے کا سینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے۔
محمد کی بیٹیاں تمہاری چیخوں کو قبول کریں. بابے کی دائیں اور بائیں سے داڑھی چومی, داڑھی چوم کے کہتا بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ مولا حسن کی آواز ہے قاسم آنکھیں کھول, پھوپھی کے گھر جاؤ. یہیں پہ میں جملہ رو کے مصائب رو کے ایک دعا کرنے لگا ہوں. تمہیں اس جنازے کا واسطہ آمین اونچی آواز سے کہہ دینا. میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. سوئی ہوئی بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی. حسن کی آواز ہے قاسم جا پھوپھی کے دروازے پہ جا کے کہے اماں میں یتیم ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم. بڑی روحانیت مجلس میں, بڑی قبولیت مجلس میں. ابتدائے مصائب بتا رہا ہے کہ شام والی بی بی آ گئی ہے, جنازے کے وارث آ گئے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے. دور سے آنے والی بہن تو دیر سے آتی ہے, لیکن جو سب سے قریب ہو وہ سب سے پہلے آ جاتی ہے. آج ہے حسن کا جنازہ, شام والی دیر سے آئی ہو, لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہے, رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ میرے غریب کا جنازہ, کرو اے میرے حسن کا ماتم. آج لوگوں قاسم جا پھوپھی کو جا کے بتا مجھے زہر مل گئی ہے. جتنے رو رہے ہو تم مجھے جواب دینا, 3.5 سال کے بچے کو موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ قاسم رو کے کہتا بابا میں نے کہنا کیا ہے, اتنا جملہ کہنا تھا. حسن کہتے قریب آ. قاسم قریب آیا, مولا حسن نے قاسم کے سر سے امامہ اتارا, قاسم کا گریبان چا کیا, قاسم کی آستین نے الٹی, ریت اٹھا کے قاسم کے سر پہ ڈالی, رو کہتے اب کچھ نہ کہنا, تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان, تو اب بولنا نہ, تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے گی کہ تو یتیم ہو گیا. قاسم نے کھلی آستینیں دیکھی, پھٹا ہوا گریبان دیکھا. مولا حسن کی آواز قاسم جی بابا اگر میری بہن سو رہی ہو جگانا نہ, دروازے پہ بیٹھ جانا, نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی, اسے میرے زہر کی اطلاع دے دینا. رات کا یہی پہر تھا, روتا ہوا قاسم مدینے کی گلیوں میں کبھی آستینے دیکھتا, کبھی اپنے سر پہ رے دیکھتا. روتا روتا قاسم پہنچائے عالیہ کے دروازے پہ. قاسم نے دروازے کو ہاتھ رکھا, دروازہ بند ملا. قاسم روتا روتا زینب کے دروازے پہ بیٹھ گیا, دروازے کے ساتھ سر لگا کے رو کے کہا پھوپھی دروازہ کھول, پھوپھی میں یتیم ہو رہا ہوں, پھوپھی میرے باپے کو زہر مل گئی. بستر سے تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی, رو کے علی فضا جلدی کر چراغ روشن کر. بی بی فضا دیکھ علی بی بی ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا, رو کر چراغ روشن کر, دروازہ کھول. میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, رو رو کے کہہ رہی تو سو رہی ہے, اور میرا گھر اجڑ گیا اور میرا چراغ بجھ گیا. حوصلہ 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 حوصلہ. بٹھا دینا اس بچے کو, پکڑ کے بٹھا دو, پکڑ کے بٹھاؤ, حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. اما فضا چراغ روشن کر. اما فضا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, میں رک گیا تھا تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو گریے سے خالی رہ جائے. آواز اتنی بلند ہوگی کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے گی. فضا نے چراغ روشن کیا, پیچھے زینب پیچھے کلثوم, دونوں علی کی بیٹیاں چلی. فضا نے دروازہ کھولا, قاسم کا سر زینب کے قدموں پہ آیا. بی بی فضا نے قریب چلا کیا, رو کر بیٹا کوئی چیز مانگنی ہے صبح آ جانا, ابھی تو سیدوں کے گھر سے کوئی بھی فقیر لینے نہیں آتا. قاسم کی آنکھیں کھلی, رو کے کہا ماں میں تیرا قاسم. زینب رو کے کہتی میں صدقے جاؤں, میرا امیر کا
رکھ دیا ماتمیوں نے مستورات میں جنازہ. جتنی بیٹھی ہیں ہماری مائیں بیٹھی ہیں نا, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں نا, سر پہ ان کے قرآن رکھ کے بتاؤ سیدوں نے جنازہ پھولوں کے ساتھ سجایا ہوا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, زینب نے پھولوں کے ساتھ بھیجا تھا. جب جنازہ گھر واپس آیا زینب نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچا, روک کدی نانا تو کہتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے, اپنے امیر کا جنازہ دے. اجازت دو تو میں شہادت پڑھوں. رکھ دیا جنازہ انہوں نے. اب ہم نے انتظار کرنا ہے دوسرے جنازے کا. میں منت کروں گا جو جنازہ لے کے کھڑے, میں اشارہ کروں تو جنازہ لے کے آ. اماں میں تیرا یتیم قاسم. بی بی عالیہ نے قاسم کی حالت دیکھی, روکا دی کلثوم جلدی برقع لے, اور میرا پیکا گھر اجڑ گیا, اور میری ماں کی حویلی برباد ہو گئی. وہی ابھی تو میں ماں کے زخم نہیں بھولی, وہی ابھی تو میں باپے کی پھٹیاں نہیں بھولی. ادھر سے علی کی بیٹیاں روتی ہوئی حسن کی حویلی میں داخل ہوئی. حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ادھر سے جناب فروان زینب کی چیخ سنی, فروان حسن کے جگر کے ٹکڑوں پہ گر پڑ ڈالا. بی بی زینب کاندھے سے پکڑ کے دی چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے آئی. نہ چھپا, اور میں ہاتھوں پہ لینے آئی. آ گئی ساری اولاد, ساری اولاد آ گئی. زخمی حسن, حسن کی آواز آئی, میرا حسین کہاں ہے؟ دایاں ہاتھ چوم کے کہتا یہاں کھڑا ہوں. فرمایا حسین مجھے اپنا ہاتھ دے. میں کیسے پڑھوں گا, تو کیسے سنے گا؟ حسن کی آواز آئی, مجھے بتاؤ میری بہنیں کہاں ہیں؟ فضا کی آواز آئی, تیری پاؤں میں بیٹھی رو رہی ہیں. حسن نے تینوں بہنوں کے چادر کے پلو پکڑے, حسین کے ہاتھ میں دیے, روئے گا حسین میرے بعد میری بہنوں کا خیال رکھنا. اتنا کہنا تھا, حسین نے مٹھی کھول دی, حسن کی آنکھیں کھلی, حسین نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. فرمایا پردوں کی ضمانت لینی ہے تو غازی کو بلا, پردوں کی ضمانت لینی ہے تو عباس کو بلا. ادھر سے عباس نے دروازے پہ ٹکر ماری, رو کے کہا دے دو مجھے اجازت. ختم کر دو. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا. جتنے بیٹھے ہو ہر بندے نے ہر گھر میں موت دیکھی ہے. موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. اگلا وقت کون سا مشکل ہوتا ہے؟ جب گھر سے کسی بھائی کا جنازہ اٹھانا ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, بندے بار بار اندر جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, رو کے کہتے ہم جنازہ اٹھانے جاتے, بہنیں اٹھانے نہیں دے رہی. بھائی کا جنازہ اٹھاتے, کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے, کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے. حسین حسن کا جنازہ اٹھانے گیا, کبھی زینب آ گئے, کبھی کلثوم آ گئے, رو کے کبھی نہ لے کے جا. اوے امت تیر لے کے کھڑی ہے, اوے میرا نفیس مزاج. بیٹھے رہنا, بیٹھے رہنا. بس اس جنازے کا دیدار کرو, زیارت کرو. اگلا جنازہ آئے گا اور یہیں پہ ماتم کی آواز آ جائے گی. مجھے ایک بار اس جنازے کا جانا سناؤ, پھر اس جنازے کا آنا سناؤ. ایک بار جس نے جنازہ دیکھ لیا, اب تمہیں اسی جنازے کی قسم میری طرف دیکھنا. بھائیوں نے جنازہ اٹھایا, جنازہ مدینے کے بازار میں آیا.
बाबा नाज़िर यदि मैं मरना चाहूं, अगर मैं जुमला छुपाऊं, चंद बेगैरतों ने हुसैन के सामने खड़े होके कहा किसका जनाजा है? हुसैन रो के कहता मेरे भाई को जहर मिल गई है। कहाँ लेके जा रहा है? फरमाया पहलुए मोहम्मद में दफनाने जा रहा हो। ये बेगैरत कह के मार के कहते हैं मोहम्मद की कब्र तुम सैयदों की जागीर नहीं है। जनाजा एक कदम आगे बढ़ा, हम जनाजे को जख्मी कर देंगे। हुसैन ने नजरें उठा के देखा,